الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی چند آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اور آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی اور آپ کے محراب میں جب وہ جاتے تو بے موسم کے میوے پاتے۔ وہاں پر انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ بڑی عمر میں مجھ کو بھی اولاد عطا فرما۔ تو خالق کائنات نے 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو شہزادی کی بشارت عطا فرمائی، جن کا نام یحییٰ منتخب کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، تو ان کے شہزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی اور پیغمبر ہیں۔ اب یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں شروع کیا گیا تھا کہ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا، چن لیا اور تمام زمانے کی عورتوں میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اپنے رب کے لیے عبادت کیجئے، سجدہ کیجئے، رکوع کیجئے، اور یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں عطا فرما رہے ہیں اور ان کی وحی نازل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ، کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد ہونے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ کلمہ مطلب زبان سے ادا کیے جانے والا لفظ۔ وہ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مریم کو لڑکا ہوگا، تو رب کے اس کلمے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اس لیے آپ کا نام کلمہ رکھ دیا گیا اور کلمات بھی کہا گیا، اور ان کا نام ہوگا اسمہ المسیح، نام ان کا مسیح ہوگا، اور عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام تو عیسیٰ ہے، اور یہ عبرانی زبان سے عربی میں منتقل کیا گیا ہے۔ عبرانی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہی جاتی تھی، تو وہ عبرانی زبان ہوئی۔ عبرانی زبان میں عیسیٰ کو اصل میں عیشع کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ کا نام عربی میں عیسیٰ اور عبرانی زبان میں عیشع موجود تھا، اس کو عربی میں بدل دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، اور مسیح آپ کا لقب۔ مسیح کا لفظ اصل میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ چیز کہ جس کو پوچھ دیا جائے، دور کر دیا جائے، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب نام کی جگہ میں استعمال ہونے لگا، لفظ مسیح۔ آپ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جو لوگ ایسے بیمار تھے کہ ان بیماریوں کا علاج نہیں تھا، جیسے کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، یعنی جسم پر دھبے آ جانا، اس کی بیماری کوڑ
سے مراد ہڈیوں کے ساتھ میں انگلیوں کو کھا جانے والی ایک بیماری ہوتی ہے، اسے کوڑ کہتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں اس زمانے میں ایسی تھی کہ ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے طبیب، ڈاکٹر، علاج کرنے والے، معالجہ کرنے والے لوگ کہتے تھے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں یہ شفا کی تاثیر رکھ کر بھیجا۔ آپ ان بیماریوں کے متاثرہ لوگوں کے چہروں پر اور ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، دست مبارک پھیر دیتے، ان کو اسی وقت شفا مل جاتی تھی۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح کہا گیا۔ مسیح مانے وہ شخصیت کہ جو لوگوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہاتھ پھیر کر لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ حاضرین، اس آیت پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں محبوب بندوں کو اگر یہ تاثیر عطا فرمائے کہ وہ زبان سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہو، ہاتھ پھیرتے تو اس سے بیماری دفع ہو، پاؤں کی وجہ سے ان کے برکت آ جائے، نظر میں ان کی اگر تاثیر ہو، تو اللہ کے نیک بندوں کی نظر، زبان، ہاتھ، قدم وغیرہ میں کسی بھی قسم کی تاثیر کا آنا یہ کوئی کفر و شرک کی بات نہیں ہے، اور نہ اس کو ماننا کوئی بدعت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو ایسی تاثیر اور ایسے نعمتوں کے ساتھ بھیجا۔ مثال کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے آب زمزم نکلا، آب زمزم کو شفا کہا گیا، حدیث پاک ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے زمین پر جب اپنا پیر مارا، ایڑیاں ماری، تو پانی کا چشمہ نکلا، جس میں نہانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ جسم پاک پر جو مرض لاحق تھا وہ شفا ہو گئی اس سے، جیسے آپ کے جسم پاک میں زخم پیدا ہو گئے تھے، ایک آزمائش کے طور پر رکھا گیا تھا، تو اس کی شفا بھی آپ کے قدم سے نکلنے والے پانی سے ہوا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ یوسف میں، کہ آپ نے فرمایا میری قمیص لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دی گئی تو ان کی آنکھیں جو چلی گئی تھی، روشنی ختم ہو گئی تھی، وہ روشنی پلٹ کر آ گئی۔ یہ برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں کوئی بیان کیا جائے تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام خداوندی ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کوئی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائیں، جس کا تفصیلی ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اس لیے ہوا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پر، چہرے پر اور ان کے سروں پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ حاضرین، آخری زمانے میں ایک دجال آنے والا ہے۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا، دجال کا لقب بھی مسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے۔ یہ لفظ ذو معنی ہے۔ عربی میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں لفظ ایک ہوتا ہے مگر مخالف معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی لفظ کبھی یہ معنی میں آتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جیسے ملتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے تو مطلب کیا نکلتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ دیں۔ جبکہ یہ آیت اس کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ دیں۔ تو اس میں یہاں قرآن مجید میں جو لفظ یطیقون آیا ہے وہ دو معنی کے لیے آتا ہے، طاقت رکھنا، طاقت نہ رکھنا، دونوں کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں ایسے کئی الفاظ ہیں جو لفظ ایک ہوتا ہے مگر مخالف معنی رکھتا ہے۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ مسیح بھی ہے۔ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کہ آپ کے دست پاک کی برکت سے شفا ملتی تھی۔ مسیح کا لقب یہ دجال کا بھی ہے، اس کو اس لیے مسیح کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال قیامت کے قریب جب آئے گا تو اس کی ایک آنکھ بند ہوگی
اور ایک آنکھ اس کی کھلی ہوگی، بند ایسی ہوگی جیسے کہ کوئی اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا ہو، تو اس طریقے سے آنکھ بند ہوگی۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں آنکھ ہوگی، بلکہ دونوں ایک مقام پر ایک آنکھ ہوگی، اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ آنکھ بند کرنے کی کیفیت میں ہوتی ہے، وہ ویسی ہی رہے گی، پلکیں نہیں ہوگی، آنکھ کی جگہ ہوگی مگر آنکھ کھلی نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مسیح، تو اس لیے دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ وہ تو خیر ملعون ہے، بدبخت ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ساری زمین کے لوگوں کو تکلیف دے گا، ستائے گا، جو ایمان والے ہیں ان کو جلائے گا، اور جو مومن نہیں ہیں ان کو وہ اپنے باغوں میں رکھے گا۔ یہ بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال لفظ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، قرآن مجید میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرماتا ہے وجیہم فی الدنیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت، دنیا آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہے، یعنی عزت اور شان و شوکت والے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عزت اور شان و شوکت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذلیل ہوتے ہیں۔ حاضرین، یہاں سے یہ آیت کریمہ جو بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی جو ہوتے ہیں دنیا آخرت میں صاحب وجاہت، شان و شوکت والے ہوتے ہیں۔ کئی ایک ایسے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج کل ایک کسی شخص کا نام ابن شکیل وغیرہ کچھ نام چل رہا ہے، وہ جہاں چاہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، سب کے سب دوزخی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنایا ہی نہیں۔ خاتم النبیین کا تاج اللہ نے اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے۔ تو حاضرین، وجیہ یعنی شان و شوکت والے نبی ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ دعویٰ کریں اگر کہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے، تو حاضرین ایسے لوگوں سے یہ پوچھنا کہ تم نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، ایسا پوچھنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں سے پوچھے کہ تو نبی ہے، اس پر کیا دلیل ہے، تو وہ پوچھنے والا کافر ہے، اس لیے کہ سرکار نبی تشریف لا لیے، اب کوئی آنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کوئی کسی کو پوچھے تو بھی وہ کافر ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو حاضرین، دیکھنا یہ چاہیے کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے، تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ نبی، اللہ کے نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ان کا نسب بڑا پاک ہوتا ہے، اور ان کے جسم میں خوشبو ہوتی ہے، ان کے چہرے میں عجیب سی نورانیت ہوتی ہے کہ زمانے میں کوئی ویسا نورانی چہرے والا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ سب ایسے ہیں؟ بلکہ بدبودار لوگ ہیں اور رذیل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کا نسب صحیح ہے، نہ خاندان صحیح ہے، نہ خود کے اخلاق صحیح ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو کوئی مسلمان کیسے نبی مان سکتا ہے؟ بہرحال حاضرین کرام، اللہ کے نبی وجیہ یعنی شان و شوکت والے اور عزت وہ اعلیٰ مرتبے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا آخرت میں بھی شان و شوکت عطا فرمائی اور آپ کو مقرب بندوں میں بنایا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جھولے میں لوگوں سے باتیں کریں گے۔ حاضرین، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے عام طور پر کم عمری میں بات کسی نے نہیں کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کم عمری میں پیدا ہونے کے بعد بات کی۔ کیوں کی ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی تفصیل سورہ مریم میں 16ویں پارے میں آتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو والد کے بغیر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگ آپ کے گھر والے، خاندان والے اور دوسرے لوگ آپ پر تانا دینے لگے کہ بغیر شادی کے کیسے لڑکا ہوا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام لوگوں سے یہ فرماتی تھی کہ تم مجھ سے نہ پوچھو
میرے اس بچے سے پوچھو جو میری گود میں ہے اور جو میرے جھولے میں ہے۔ تو لوگ پوچھتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، عام طور پر بچوں کو بولنے کی عمر جو لگتی ہے وہ تقریباً 2 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولنے لگتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو غور کریں، اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہی یہ فرمائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ان کو ماننے والی قوم نے ان کو خدا بنا دیا۔ یہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا یہ کہا کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی آگے زمانے میں آپ پر جو لوگ الزام لگائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس الزام کا جواب بچپن میں ہی دے دیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی انجیل عطا فرمائی۔ حاضرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں لوگوں سے بات کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کم عمری میں جھولے میں بات کرنے والی دنیا میں 2 لوگ گزرے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے بنی اسرائیل قوم میں جریج نامی ایک عبادت گزار تھے۔ جریج نامی ایک عبادت گزار تھے، وہ عبادت گزار پر ایک عورت نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی۔ تو لوگ ان کو پتھر مارنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں حق پرست ہوں اور اس گناہ سے پاک ہوں، اس بات کی گواہی وہی بچہ دے گا، یہ عورت جس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جب آئی تو انہوں نے، حضرت جریج نے یہ کہا کہ اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ تو گود میں، ماں کی گود میں بچے نے جواب دیا تھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، جریج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر الزام لگے ہوئے الزام کو ٹال دیا۔ تو اس کے لیے گود میں رہنے والا چھوٹا بچہ بات کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب الزام لگایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ تو حاضرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جریج کے زمانے کا ایک لڑکا، ان دونوں نے بچپن میں جھولے میں بات کی ہے، باقی کسی نے بات نہیں کی۔ ویسے انبیاء کرام بچپن میں بھی اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت ہوئی تو اس لیے آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم عمری میں بات کرتے تھے، اس کے بعد صاحب سمجھ ہونے کی عمر میں بھی بات کی ہے۔ وَكَهْلًا، کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، یعنی 30 سال کی عمر لگ بھگ، اور اس سے پہلے والی اس عمر کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کہل کہتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ضرورت پڑی جھولے میں بات کرنے کی تب بات کیے، اس کے بعد پھر اگر بات کرے تو اس عمر میں جب بات کرنے کی صحیح عمر ہوتی ہے، یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا 30 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تب آپ نے بات کی، لیکن لوگوں سے آپ نے بات نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات نہیں کی۔ مریم علیہ السلام یہ فرماتی ہے، جیسا کہ تفسیر خازن اور تفسیر روح البیان میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا شہزادہ عیسیٰ، میرے شہزادے عیسیٰ علیہ السلام جب پیٹ میں تھے میرے تب بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے، اور جب پیدا ہوئے تب بھی باتیں کرتے تھے، اور اعلان نبوت تک بھی مجھ سے باتیں کرتے رہے، لیکن کسی اور سے بات نہیں کرتے تھے۔ حاضرین، یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی پیٹ میں بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ تو رب کی پاکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پیٹ میں بھی بیان کرتے تھے جبکہ آپ بطن میں تھے۔ تو یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صالحین میں سے بنایا، یعنی نیک بندوں میں سے بنایا۔ جب رب نے یہ فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ اے مریم آپ کو ایک لڑکا ہوگا، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں مقرب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اور لوگوں سے وہ اس وقت بات کریں گے جبکہ لوگ جھولے میں، آپ جھولے میں ہوں گے اور لوگوں سے وہ بات کریں گے۔ تو اس کے جواب میں حضرت مریم علیہ السلام نے کہا قالت ربی،
अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, मुझे लड़का कैसे होगा जबकि किसी बशर ने मुझे छुआ तक नहीं। यानी पाक दामन है। अम्बिया इकराम की माएँ और उनके वालिदैन सब के सब पाक होते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा भी पाक है। तो पाक दामन होने का जिक्र कुरान मजीद कर रहा है कि किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं और ये कैसे होगा कि लड़का हो। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये सवाल इनकार के तौर पर नहीं था, यानी अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हैं, इनकार के तौर पर नहीं था, बल्कि बतौर सवाल था कि ये कैसे हो सकता है, ताज्जुब के तौर पर था, ऐसा भी होता है क्या। तो रब ने फरमाया क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, ऐ मरियम ऐसा ही है, अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसे चाहे पैदा फरमाता है। हाज़रीन, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया बग़ैर किसी माँ बाप के, हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया औरत के बग़ैर, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया मर्द और औरत के बग़ैर, हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया औरत के बग़ैर, और ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया मर्द के बग़ैर। फिर सारी दुनिया के इंसानों को पैदा फरमाता है मर्द और औरत के साथ ही। तो औरत और मर्द के साथ औलाद को पैदा करना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, मतलब तरीक़ा है, और मर्द के बग़ैर पैदा करना ये अल्लाह की कुदरत है। औरत के बग़ैर पैदा करना ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। औरत और मर्द दोनों के बग़ैर पैदा करना ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की 3 निशानियाँ दुनिया में रखी और अपनी सुन्नत के बेहिसाब निशानियाँ रखी। तो रब तबारक व तआला कानून फितरत के मुताबिक तख्लीक फरमाता है, और कानून कुदरत के मुताबिक भी फरमाता है, वो जब चाहे करता है। तो बहरहाल उन्होंने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये कैसे हो सकता है कि मुझे लड़का हो। तो रब ने फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन, अल्लाह ताला जब किसी मामले का फ़ैसला कर लेता है, इरादा फरमाता है कि कुछ करे, तो इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, तो अल्लाह ताला उस चीज़ से फरमाता है कि हो जा, फ़यकूनु, तो वो चीज़ हो जाती है। हाज़रीन, अब यहाँ एक बड़ा मसला है। अल्लाह ताला जब इरादा फरमाता है कि किसी को पैदा करे तो फरमाता है हो जा, वो हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई चीज़ थी नहीं तो अल्लाह ने किससे फरमाया हो जा। जैसे आसमान जब थे नहीं, रब ने फरमाया हो जा तो हो गए। तो ये होने का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? जब आसमान नहीं था, तो जब ज़मीन नहीं थी, जब दुनिया नहीं थी, जब इंसान नहीं था, जब कुछ नहीं था, तो किसको हुक्म फरमाया? तो रब ने जिसको फरमाया। यहाँ 2 बातें हैं, अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि एक है मौजूदात का मतलब जितनी मखलूक़ात हैं ये मौजूद इजाफ़ी हैं। मौजूद इजाफ़ी मतलब इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं हुए भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक होता है मौजूद हकीकी, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो है तो सब है। तो जो मौजूद हकीकी है वो अपने होने के लिए किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद से, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और उसका होना भी ज़रूरी है। तो ये मौजूद हकीकी। तो खालिक़ कायनात को वाजिबुल वजूद कहते हैं, और सारी मखलूक़ात को मुमकिनुल वजूद कहते हैं, यानी है तो हो सकते हैं, नहीं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मौजूद हुआ। इसके मुकाबिल में और एक होता है मादूम। आपने सुना होगा ये अदम की बातें, अदम से हम दुनिया में आए। अदम का मतलब ना होना, मादूम यानी वो चीज़ जो नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है वो मादूम, जो नहीं है अल्लाह ताला के इल्म में है। जो चीज़ नहीं है वो अल्लाह ताला के इल्म में है। मिसाल के तौर पर दुनिया नहीं थी मगर अल्लाह ताला के इल्म में थी कि होगी। इंसान नहीं था मगर अल्लाह ताला के इल्म में था कि पैदा होगा। जन्नत दोज़ख नहीं थी, अल्लाह ताला के इल्म में था कि इसको पैदा फरमाएगा।
تو یہ جتنی چیزیں نہیں تھی اللہ کے علم میں تھی، تو رب نے اپنے معلوم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ رب کے علم میں جو چیزیں، اللہ کے علم میں آسمان ہے، رب نے علم کو مخاطب کر کے، معلوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو ہو جا، تو وہ وجود میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ تو ہو جا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاضرین، رب کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی رب کے کلمات طیبہ ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ارادہ فرما دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، صرف ارادہ فرما دے تو بھی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر کیوں فرمایا ہو جا؟ تاکہ زبان والوں کو بتائے کہ اللہ پیدا کیسے کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں مخلوقات، ہم کو سمجھانے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، حد کی ضرورت پڑتی ہے، فاصلے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اس کے ہمیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے رب نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کسی بھی چیز سے کہ تو ہو جا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ارادے پر یہ سارا جہاں پیدا ہوا۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں ساری کائنات بنائی۔ 6 دن، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے۔ آپ غور کیجئے کہ جتنی مخلوق زمین کے اوپر ہے اس سے تقریباً 70 گنا بڑھ کر، 70 درجے بڑھ کر مخلوق پانی میں، جتنی مخلوق زمین کے اوپر ہے اس سے بڑھ کر مخلوق، اس سے 3 گنا بڑھ کر پانی میں مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی پیدا فرمایا، زمین کو بھی پیدا فرمایا، آسمان بھی، جنت اور دوزخ بھی، وہ سب چیزیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان کو بھی جن کو ہم نہیں جانتے۔ پھر ہر مخلوق کی الگ الگ عادتیں۔ انسانوں کو لے لیجیے، انسان تو خیر ساری دنیا میں انسان حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آ رہے ہیں۔ ایک ہم اپنے گھر کو لے لیں، ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی، ہر ایک کی طبیعت الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، کسی میں غصہ، کسی میں نرمی، کسی میں جلدی ناراضی، کسی میں ایک دم بے وفائی، عجیب عجیب طبیعتیں لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ پھر ایک انسان کی طبیعت بھی موقع بہ موقع پھر بدلتی رہتی ہے۔ یہ کیفیتیں انسان کے اندر، اس کے اتنی ارادے، صفات، اخلاق، خواہشیں، کیا کیا چیزیں ایک ایک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سارا جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بنایا۔ دیکھنے کے لیے سب انسان ہے، مگر ہر ایک کی صورت الگ، ہر ایک کی آنکھیں الگ، ہر ایک کے ہاتھ الگ، عادات الگ، اخلاق الگ۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کہتا ہے انگلیوں کے یہ نشانات بھی الگ ہیں، یہ نشانات بھی جو انگلیوں کے ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ پھر قدرت دیکھیے کہ یہ جلد ایک بار نکل جائے، دوبارہ جلد آئے گی تو پھر ویسی آئے گی۔ مان لیجئے کہ آپ نے کسی جگہ انگوٹھا لگایا تھا، اس درمیان 2-5 سال کے درمیان 4-5 مرتبہ آپ کی جلد نکل گئی، پھر دوبارہ انگوٹھا لگائیں گے تو برابر وہی نشان ہوگا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرمایا۔ اب غور کریں سارا جہاں کیسے پیدا فرمایا ہوگا، لیکن یہ سارا جہاں ایک ہی حکم میں ہو جا، سب ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قدرت الہی پر غور کرنا چاہیے، صفات خداوندی پر غور کرنا چاہیے۔ دنیا میں دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں پہ غور کر کر کے لوگ پیسہ خرچ کر کے غور کرتے ہیں، تاج محل کیسا بنا، وہ پارک کیسا بنا، یہ قلعہ کیسا بنا، وہ فلاں کیسا بنا، اور وہ دبئی کا محل کیسا ہے۔ ان چیزوں میں پیسہ خرچ کر کے اس پہ غور کر رہے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں کیا غور کریں گے؟ رب نے جو بنایا اس پہ غور کیجئے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا ہوگا، تو خدا اللہ کے صفات پر، اس کی تخلیقات پر، اس کی مخلوقات پر غور کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے۔ تو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تورات کی تعلیم دیتا ہے، انجیل کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل حضرت داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت داؤد موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہوں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات بتائے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، دیکھو یہ میرے پاس معجزے ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ اے لوگوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے پرندے کے جیسا ایک پتلا بنا لیتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ مٹی کا بنا ہوا پرندہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے روح اللہ کہتے ہیں۔ ایک وجہ سے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے روح کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھونکا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف پھونکنے سے پاک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے روح اپنی طرف سے ڈال کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس لیے روح اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا اس لیے بھی آپ کو روح اللہ کہتے ہیں کہ آپ جس پر پھونک دیتے ہیں اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو مٹی کے پرندے بنا کر آپ پھونک دیتے تھے، وہ پرندے اڑنے لگتے تھے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی، معجزہ عطا فرمایا کہ ابرئ الاکمہ والابرص، کہ جو لوگ کوڑ کی بیماری میں، برص کی بیماری میں مبتلا ہیں، میں انہیں شفا دیتا ہوں، چنگا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کوئی مردے کو دیکھ لیتے، فرما دیتے قم بإذن اللہ، تو وہ مردہ اٹھ جاتا، اٹھ کے پھر آرام نہیں کرتا، باضابطہ چلنے پھرنے لگتا، زندگی گزارتا ایک زمانے تک۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حاضرین کرام، قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اگر کسی کو طاقت و قوت دے تو اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کی بنیاد پر اللہ کے محبوب بندے مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ تخصیص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کی خاصیت ضرور ہے، معجزہ ضرور ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے، یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت پاک میں لکھی گئی کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ جہاں جب جیسی ضرورت پڑی آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے اعلان کیا عیسائی نے کہ اے عبد القادر، آپ کا دین اگر سچا ہے تو یہ بتائیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن مجید میں تو ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہو۔ یعنی قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ فرمائے ہیں یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو عیسائی نے دعویٰ کیا، تو حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی شان تو بڑی ہے، نبی کیا ہے اس وقت میں مردے کو زندہ کر کے بتاؤں۔ چنانچہ حاضرین، یہ جو واقعہ آپ کی کرامت وغیرہ لکھی گئی ہے، آپ کی سیرت پر لکھی گئی، حضرت غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی، جیسے کتابیں قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار، اور آپ کی سیرت پر لکھی گئی کتاب تفریح الخاطر، ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، ان سب میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ کوئی من گھڑت بناوٹی واقعہ نہیں ہے، 800 سال سے دنیا بھر میں پڑھے جا رہے ہیں، اور 600 700 800 سال پہلے لکھی گئی کتابوں میں موجود ہے، اور دنیا میں ہر ملک میں لکھی گئی کتابوں میں ایک جگہ کوئی بات لکھی ہوئی ہوتی تو وہ جھوٹ ہو سکتی، ایک ہی بات ساری دنیا کے لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہو تو لکھیں گے، نہیں ہو تو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ ایک بات پھیل گئی پوری دنیا میں تو لکھ لیے۔ وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں کوئی بھی بات آسانی سے پہنچتی نہیں تھی، تو ہر جگہ ایک واقعہ ضرور پہنچا تھا، اس لیے سب بزرگوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں مردے کو زندہ کروں گا،
چنانچہ عیسائی سب کے سب جمع ہوئے اور قریب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت بغداد شریف میں جمع ہوئے۔ آپ ایک پرانے قبر پہ تشریف لے گئے جو 400 سال پرانی قبر تھی۔ اس کو آپ نے ٹھوکر مار کے کہا کہ قم بیزنی، عبد القادر کہتا ہے کہ تو اٹھ جا۔ تو یہ کہہ کر آپ نے جب اٹھایا تو وہ مردہ اٹھا اور اپنا پورا شجرہ بیان کیا، پھر کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر وہیں اس کا انتقال بھی ہوا۔ تو حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قم بیزنی کیوں کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام قم بیزن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اس لیے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بیزن اللہ، اللہ کے حکم سے اے مردے اٹھ جا کہنے پر بھی لوگوں نے ان کو اللہ کہہ دیا۔ اس کے باوجود اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے حکم سے کہتے تو نہیں معلوم کیا کرتے تھے، یعنی بندے ہونے کا اظہار کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیزنی اس لیے فرمایا کہ یہاں کوئی ان کو خدا بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو جو امتی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں کوئی اشتباہ نہیں تھا، شک نہیں تھا، اندیشہ نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ نے قم بیزنی کہا۔ بہرحال حاضرین کرام، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آدھے پارے کے قریب میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، بنی اسرائیل کے ایک غلام، ایک آدمی، ایک لڑکے کے والدین کا انتقال ہوا تھا، والد کا انتقال ہوا تھا، تو اس کی ایک بکری تھی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ایک گائے تھی، گائے کے متعلق بڑی تفصیلی بات ہے۔ تو اس میں یہ آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے کو ذبح کرے اور اس گائے کی جو دم کی ہڈی ہے وہ ہڈی مرے ہوئے آدمی کے سینے پہ مار دے۔ تو جب مارا گیا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ مرا ہوا آدمی اٹھ گیا۔ پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں مرا ہوا آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں فلاں آدمی نے قتل کیا تھا، یہ کہہ کر پھر مر گیا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی ہڈی کے ذریعے کسی مردے کو زندہ کرتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کے کلام اور ان کے حکم کے ذریعے بھی زندہ کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ یہ کوئی کفر و شرک کی بات ہے۔ مردے تو قیامت کے بعد ضرور زندہ ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اب دیکھنے میں نہیں آتا، اب ایسا سننے میں نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، اب ایسے لوگ نہیں ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے ویسے لوگ تھے تو ویسے واقعات ہوئے، اب ایسے لوگ نہیں ہیں تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، پہلے پاک پارسا لوگ زیادہ تھے، اب دنیا دار لوگ زیادہ ہیں، صلاحیتیں استطاعتیں کم ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ ویسے امور اور ویسے خالق عادات چیزیں بھی ظاہر نہیں ہوں گی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ انبئکم، اور میں تمہیں وہ باتوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ یعنی لوگ اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھے ہیں، کیا کھا کے آئے ہیں، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے تو آپ ان کے سامنے بیان کر دیتے کہ تم یہ کھانا کھائے، تم فلاں کرے، اپنے گھر میں یہ کام کیے، وہ تفصیلات بیان فرماتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اگر تم مومن ہو تو یہ نشانیوں کو مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا تورات کا، اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے پہلے جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی بعض ایسے امور تھے کہ وہ جائز تھے، پچھلے زمانے میں ناجائز تھے، دوسرے نبی آ کے اسے حرام کر دیتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور کوئی چیز پہلے حلال تھی تو یہ بعد میں آ کے حرام کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی قوم کی طبیعت کے لحاظ سے۔ جیسے ایک ہی چیز ہوتی ہے، ڈاکٹر ایک کو کھانے کو کہتے ہیں، ایک کو نہیں کھانے کو کہتے ہیں، کیوں؟ ان کے مرض کے اعتبار سے، تو جس کے اندر جیسا مرض، جیسی بیماری ہوتی ہے ویسی چیز انہیں کھانے پینے کو دی جاتی ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام بھی اپنی قوم کے مرض کو جانتے ہیں، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حلال کرتے ہیں اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں عیسائیوں کو کہ تم مجھے خدا سمجھ رہے ہو،
میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ میرا رب، میرا پروردگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش فرمائی، مجھے نبی بنایا، کتاب عطا فرمائی، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو حاضرین، اب یہ جو وقت آنے والا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کہہ کر لوگ مناتے ہیں، لیکن پیدائش کا دن مناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ جو جملے کہے جاتے ہیں کرسمس اور وغیرہ، اس کے ساتھ میں میری وغیرہ جو بھی جملے کہے جاتے ہیں، وہ جملوں کا معنی ہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی پیدائش کا دن مبارک۔ تو ایسے جملے اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے کہے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا ایک کفر ہوا، اور اللہ کو پیدا ہونے والا کہا، یہ دوسرا کفر ہوا۔ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش سے پاک ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، وہ پروردگار نہیں ہوتا، تو وہ تو مخلوق ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا تصور ہے ان جملوں میں، اسی لیے وہ جملے اپنی زبان سے اپنے کسی بھی دوست کو کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زبان میں اگر کہنا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی پیدائش کا دن مبارک ہو، ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تاریخ کو پیدا ہوئے جو عیسائی مانتے ہیں، اسلام میں ثابت نہیں ہے، ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ثابت ہے تو ایسے جملوں میں کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کیا تو فرمایا من انصاری الی اللہ، تم میں کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری مدد کریں گے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے، قریب رہنے والے صحابہ نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اے اللہ تو گواہی دے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار تو نے جو بھی نازل کیا، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ہم سب اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور تیرے رسول کی ہم نے پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والے لوگوں میں، گواہی دینے والوں کے ساتھ تو ہم کو لکھ دے، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ومکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے فریب دیا، دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کا جواب دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین جواب دینے والا ہے فریب کا۔ یعنی عیسائیوں نے اور دوسری قوم نے لوگوں کو، انبیاء کرام کو دھوکہ دے کر یہ کہا، یہ سمجھا کہ ہم دھوکہ دے دیے، اللہ کو دھوکہ دے دیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم بھی تمہارے دھوکے کا بدلہ تمہاری موت کے بعد عالم آخرت میں، میدان حشر میں تم کو دیں گے۔ تو یہ ایک رکو یہاں پر مکمل ہوا، اور تیسرا پارہ ثلاثہ یعنی پون تک ہوا ہے، اور پو پارہ تیسرا پارہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کفریہ شرکیہ کلمات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں علم دین سے آراستہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔